بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ جاہلیت کی ایک بہت ہی دلچسپ اور مشہور کہانی سنائی، جس میں 11 خواتین انتہائی مختصر الفاظ میں اپنے اپنے شوہروں کی خصوصیات خوبصورت استعاروں، کنایوں اور تشبیہات سے بیان کرتی ہیں۔ اس کہانی کا سبق آموز اور منفرد پہلو یہ ہے کہ ایک خاتون ام زرع طلاق کے بعد بھی نہ صرف اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے بلکہ اپنی ساس اور اپنے سوتیلے بچوں کی بھی تعریف کرتی ہے، جبکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکثر عورتیں طلاق اور جدائی کے بعد پہلے خامدوں کی برائیاں ہی بیان کرتی ہیں۔ اس کہانی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اچھے شوہر کیسے ہوتے ہیں اور برے شوہر کس طرح کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں مل بیٹھیں اور انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں سب کچھ بتائیں گی، کوئی چیز چھپائیں گی نہیں، لیکن اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ پہلی عورت نے کہا، میرا شوہر ایک دبلے اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں جانے کا راستہ ہموار ہے کہ آسانی سے چڑھ کر لایا جائے، اور نہ وہ ایسا عمدہ گوشت ہے کہ اسے نیچے منتقل کیا جائے، یعنی میرا خاوند بخیل بھی ہے اور بد اخلاق بھی۔ دوسری عورت نے کہا، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک کروں؟ میں ڈرتی ہوں کہ سب کچھ بیان نہ کر سکوں گی، اگر چاہوں تو اسی کے کھلے اور چھپے عیب سب بیان کر دوں، خاموش رہنا پسند کروں گی۔ تیسری عورت نے کہا کہ میرا شوہر تاڑ کا درخت یعنی لمبا تڑنگا کمزور ہے، اگر منہ کھولوں تو مجھے طلاق دے دی جائے گی، اور اگر خاموش رہوں تو یوں ہی معلق رہوں گی، یعنی چپ میں بہتری ہے۔ چوتھی عورت نے کہا، میرا خاوند شب تھاما کی طرح معتدل ہے، نہ گرم اور نہ ٹھنڈا، نہ تو مجھے اس سے خوف ہے اور نہ ہی اکتاہٹ یعنی بوریت کا اندیشہ۔ پانچویں عورت نے کہا، میرا شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو چیتا ہے، یعنی آتے ہی بس اپنی ہوس پوری کرتا ہے، پیار و محبت سے خالی ہے، اور اگر گھر سے نکلے تو شیر ہے یعنی بہادر ہے، گھر میں جو چیز چھوڑ جاتا ہے اس کے بارے میں باز پرس نہیں کرتا۔ چھٹی عورت نے کہا، میرا شوہر اگر کھانا شروع کر دے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز پیتا ہے تو پوری پی لیتا ہے، یعنی دوسرے کا خیال نہیں کرتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لے لیتا ہے، یعنی بیوی کو ساتھ نہیں لٹاتا، میرے کپڑوں میں بھی ہاتھ نہیں ڈالتا کہ میرا دکھ درد معلوم کرے، یعنی بس کھانے پینے کا شوقین ہے، مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا۔ ساتویں عورت نے کہا، میرا خاوند جاہل بدمست ہے، یعنی جماع کے آداب اور طریقے سے ناواقف ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اوندا پڑ جاتا ہے، دنیا کی ہر بیماری اس میں موجود ہے، بات کرے تو سر پھوڑ دے یا بات توڑ دے یا دونوں ہی کام کر گزرے، یعنی شہود بھی کم ہے، بد مزاج اور بدگو بھی ہے، اور مار پیٹ کا عادی بھی ہے۔ آٹھویں عورت نے کہا، میرا خامن چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے، اس کی خوشبو ایک درخت کی خوشبودار چھلکے کی طرح ہے، یعنی ظاہر اور باطنی دونوں اعتبار سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ نویں عورت نے کہا، میرا شوہر اونچے ستونوں والا ہے، یعنی بڑے مکان کا مالک ہے، دراز قد ہے، بہت رکھ والا ہے، یعنی گھر کا چولہا ہر وقت جلتا رہتا ہے، مہمان نواز ہے۔ دسویں عورت نے کہا، میرا شوہر صاحب مال ہے، اور مالک کے کیا کہنے، اس سے بہتر صاحب مال نہیں دیکھا، اس کے اونٹ گھر کے قرب اڑوں میں رہتے ہیں، صرف چند ہی چراگاہوں میں جاتے ہیں، یعنی مہمانوں کی خدمت کے لیے گوشت اور دودھ ہمیشہ تیار رہتا ہے، جب اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کے ذبح ہونے کا وقت آ گیا ہے، مہمانوں کی آمد پر خوشی میں باجے بجائے جاتے تھے۔ 11ویں عورت خاتون ام زرع نے کہا، میرا شوہر ابو زرع ہے، ابو زرع کے کیا کہنے، اس نے زیورات سے میرے دونوں کان بھر دیے ہیں، میرے دونوں بازو چربی سے بھر دیے ہیں، یعنی خوب کھلاتا ہے، مجھے اس نے اتنا خوش رکھا ہے کہ میں خود پسندی اور عجب میں مبتلا ہو گئی ہوں، مجھے اس نے بکریوں والے غریب گھر سے اٹھایا، اس کا گزر مشکل سے ہوتا تھا، وہ مجھے گھوڑوں، اونٹوں، بیلوں اور کھیتوں کے مالک کے خاندان میں لے آیا، وہ خوش اخلاق ہے، میری کسی بات کا برا نہیں مناتا، جب سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی جگاتا نہیں، پیتی ہوں تو خوب سیراب ہو کر پیتی ہوں۔ ابو زرع کی ماں یعنی میری ساس، اس کی خوبیاں میں کیا بیان کروں، اس کے برتن ہمیشہ غلے سے بھرے رہتے ہیں، اس کا گھر بھی بہت وسیع ہے۔ ابو زرع کا بیٹا یعنی میرا سوتیلا بیٹا، وہ کیسی شان والا ہے، اس کے سونے کی جگہ ننگی تلوار کی طرح پتلی ہے، یعنی دبلا پتلا ہے، چھوٹی بکری کے ایک بچے کی ٹانگ سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، یعنی کم خوراک ہے،
ابو ذرا کی بیٹی میری سوتیلی بیٹی، اس کے کیا کہنے، اپنے باپ کی اطاعت کرنے والی ہے، ماں کی خدمت گزار ہے، پورے جسم کو چھپانے والی، ایسے کپڑے کہ اس کی سوکن جل جائے۔ ابو ذرا کی لونڈی، وہ بھی بہت شان والی ہے، گھر کے راز دوسروں پر افشا نہیں کرتی، کھانا بھی کبھی نہیں چراتی، بلا اجازت بھی کھانا نہیں کھاتی، ہمارا گھر کوڑا جمع کر کے گندا نہیں کرتی، یعنی صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ ایسا مثالی شوہر اور مثالی گھر۔ پھر اچانک کیا ہوتا ہے، میرا خاوند ابو ذرا مجھے طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق کا سبب کیا ہوا؟ ذرا بیان کرتی ہیں کہ میرا خاوند ابو ذرا باہر گیا جبکہ دودھ سے برتن بھرے ہوئے تھے اور ان سے مکھن نکالا جا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح تھے، جو اس کے گھر کے نیچے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، یعنی بچے ماں کے پستانوں سے کھیل رہے تھے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ پھر میں نے بھی ایک دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا۔ میرا دوسرا شوہر عربی گھوڑے پر سواری کرتا اور ہاتھ میں نیزہ پکڑتا تھا۔ اس نے مجھے بہت سی نعمتیں دی، جانور دیے، ان میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا عطا کیا۔ میرا شوہر کہتا، اے ذرا، جو چاہے مزے سے کھاؤ پیو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میں دوسرے شوہر کی طرح تمام عطاؤں کو جمع بھی کروں تو وہ میرے پہلے شوہر ابو ذرا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرا دوسرا شوہر بہت اچھا ہے، مگر طلاق کے بعد انصاف کی بات یہ ہے کہ ابو ذرا اور اس کا پورا خاندان بہت ہی اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک تھا، یہاں تک کہ اس کے ملازم اور نوکر بھی نیک اور تربیت یافتہ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہانی سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں بھی تمہارے لیے ایسا ہی اچھا شوہر ہوں جس طرح ذرا کے لیے ابو ذرا تھے۔ پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کو پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اگر کبھی زندگی میں طلاق یا جدائی کی نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے۔ جزاک اللہ۔